مہربانی سے 2002 2008 2013 2015 اور 2018 میں آیا تھا کہ انشاءاللہ شیر کی فتح ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی خدمات، شہباز شریف صاحب کی خدمات پنجاب کے لیے خاص طور سے لاہور کے لیے جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور پونے 4 سال کی کارکردگی اسلام آباد کی اور بزدار کی اور گوگی کی، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ فتح مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لوگوں نے آنکھیں کبھی بند نہیں کی تھی اور انشاءاللہ نہ کی، اور یہ چاروں انشاءاللہ حلقے لاہور کے مسلم لیگ نون کے ہوں گے۔ ایاز صادق صاحب، عمران خان کی حکومت نے گھی، چینی، آٹا بڑھایا، لیکن آپ نے تو پیٹرول مہنگا کر کے ڈالر کی قیمت بڑھ کر ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت مہنگائی کے نام پر آؤٹ ہوئی، تو آپ مہنگائی کا نام لے کر انانے اقتدار میں آئے، تو کیا آپ سروائیو کر پائیں گے؟ 120 روپے سے بلکہ 115 روپے سے ڈالر عمران خان نے کیا 190 روپے کا۔ ہمارا تو جو 2019 میں انہوں نے معاہدہ سائن کیا تھا اس کے مطابق ابھی 2010 پہ گیا، انشاءاللہ نیچے بھی آ گیا۔ جو یہ 2019 میں آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن کے اوپر عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے گورنر سے اور آئی ایم ایف کے فائنانس منسٹر سے سائن کرایا تھا، اس کی وجہ سے ہمیں بڑھانا پڑا، مگر جیسے ہی موقع ملا اس کو کم بھی کر دیا۔ بجلی کے 100 یونٹ لوگوں کے لیے کم کر دیے، مگر خان صاحب کو تکلیف ہوئی کہ لوگوں کو ریلیف نہ پہنچ جائے، انہوں نے اس کے اوپر بھی سٹے لے لیا۔ انشاءاللہ وہ سٹے رہے گا نہیں، یہ جب آخر مہینے میں بل آئے گا تو زیرو والے کے پاس زیرو ہی آئے گا۔ دوسری چیز آپ نے کہا کہ چیزیں مہنگی، ہم نے تو 50 روپے پہ چینی چھوڑی تھی، یہ 125 پہ لے گئے، ہم پھر 75 پہ لے آئے، آٹا پہ 160 روپے سبسڈی۔ یہ مہنگائی نہیں، کرپشن، مس گورننس اور مہنگائی، یہ سارا عمران خان کو لے ڈوبے گا۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت سٹنگ گورنمنٹ پر پی ٹی آئی اور اس کے الائی جو ایک عہدہ ہے وہ الزام لگا رہے ہیں بدترین ریگنگ کے، کہ انتظامیہ استعمال ہو رہی ہے، پولیس استعمال ہو رہی ہے، کچھ ان سین فورسز بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ آپ بھی اس فیز سے گزرے ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس فیز کو کہ ڈیموکریسی کے لیے سیاسی قوتوں کا لڑنا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اس قسم کے حربے استعمال کرنا ڈیموکریسی کے لیے کس حد تک فائدہ مند یا نقصان دہ ہوگا؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ اس طرح کے حربے استعمال کرنا کتنا جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، نہ مانو والا جو عمران خان صاحب نے چلایا ہوا ہے نا، کہ جو اگر میں اقتدار میں ہوں گا تو پاکستان کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، اگر میں اقتدار میں ہوں گا تو خدا نخواستہ فوج جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ یہ سٹیٹمنٹس تو ایک غیر سیاسی اور ایک محب وطن پاکستانی تو نہیں دے سکتا۔ اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینے والا انسان یہ تو کسی چیز کو بھی نہیں مانے گا، یہ مانے یا نہ مانے اس سے ہمیں پرواہ نہیں۔ آپ لوگوں کی آنکھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟